یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اور ہم نے قصیدے کی قرأت کی در مدہ بہادر شاہ ظفر جو ذوق کا قصیدہ ہے، شیخ ابراہیم ذوق، اور قصیدے کی تعریف ہم نے پہلے ہی پڑھی۔ قصیدہ نگاری کی ابتدا پر نوٹ لکھنا ہے، اب جو میں اس کی قرأت کروں گا، نوٹ کی اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ جواب: قصیدے نے سرزمین عرب میں جنم لیا، عرب سے یہ صنف ایران پہنچی، ایران مطلب فارسی میں آ گئی، عربی سے فارسی میں آ گئی، فارسی کے بلند پائے شاعروں نے قصیدے کی طرف توجہ کی اور اسے بہت فروغ دیا۔ کن قصیدہ نگاروں، خاقانی، باقی جو انوری یا باقی جو شعراء تھے، انہوں نے قصیدے لکھے جو آپ آگے جا کر پڑھیں گے۔ اگر آپ کالج میں اردو پڑھیں گے یا باقی ہائر لیول پہ تو اس میں زیادہ گہرائی میں جائیں گے، اس کی جو قصیدے فارسی میں تھے یا فارسی میں تھے اس کے متعلق آپ تھوڑا بہت جانیں گے۔ یہاں پہ اتنا جاننا کافی ہے کہ عربی سے فارسی میں آ گئے اور فارسی کے بلند پایہ شعراء جیسے کہ میں نے نام گنے، خاقانی، انوری، عرفی، کچھ بڑے قصیدہ نگار۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات دکن سے ہوئی، چونکہ دکن میں اردو زبان کی ابتدا ہوئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شمال ہندوستان میں فارسی کا بہت چلن تھا اور اردو ابھی پوری طرح یہاں کھڑی، اور جب ہوئی تو شمالی ہندوستانی پھر مرکز بن گیا ایک طرح سے اردو کی سرگرمیوں کا یا باقی، لیکن ابتدا دکن سے، اور ولی دکنی جو گجرات کے تھے اس وقت دکن میں آتا تھا، تو وہاں سے انہوں نے دیوان پہلے لکھا تھا غزلوں کا۔ سلطان محمود قلی قطب شاہ نے 1611 کے قریب قصیدے لکھے۔ ان قصائد کی زبان کو دکنی اردو کہنا بجا ہے کیونکہ ان میں دکنی الفاظ کی کثرت، دکن میں چونکہ مختلف ایک تو تلفظ ہوتا ہے اور لہجہ ہوتا ہے اور املا بھی کہیں کہیں مطلب مختلف ہیں، تو دکنی الفاظ کی کثرت ہے۔ دکن کے قصیدہ گو شعراء میں نصرتی کا نام بھی اہم ہے، نصرتی بھی ایک دکن کے غزل گو اور قصیدہ گو شاعر گزرے ہیں۔ اس کے بعد شمال ہند میں سودا نے قصیدہ گوئی میں بڑا نام کیا۔ سودا پھر بڑے قصیدہ نگار شمال ہند میں پیدا ہوتے ہیں جو دلی یا آس پاس کا علاقہ ہے، اس صنف سے ان کی، یا لکھنؤ وہ بھی شمال ہند میں، یو پی وغیرہ، راجستھان، یہ جو علاقہ آس پاس ہے، دلی میرٹھ کا علاقہ یا یو پی سے لے کر، تو یہ شمال ہندوستان میں آتا تھا یا آتا ہے بھی آج۔ اس صنف سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ انہوں نے مدحیہ اور ہجویہ قصائد لکھے، ہجویہ قصائد بھی لکھے اور شہر آشوب بھی کہے۔ قصیدہ نگاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مثلا زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی، نیز پرکشش تشبیب، دلچسپ گریز، پرجوش اور مبالغہ آمیز مدح، وہ سب سودا کے قصیدوں میں موجود ہیں۔ لکھنؤ میں مصفی و انشا نے بھی بہت سے قصیدے لکھے، لیکن سودا کے زمانے کے بعد قصیدہ نگاری کا دوسرا دور مومن ذوق اور غالب کا عہد ہے۔ مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے، نہ انعام اکرام کے طلبگار تھے، تو یہ سودا جو اپنے زور بیان، شوکت الفاظ، یہ سودا ان کو خاص عبور تھا، یہ چیزیں ان کے اندر تھی، یہ آرٹ۔ لکھنؤ میں مصفی و انشا نے بھی قصیدے لکھے، اور سودا کے بعد جو قصیدہ نگاری کا دور شروع ہوتا اس میں مومن اور ذوق جو بڑے، جن کا قصیدہ اس سیلبس میں شامل ہے آپ کے، اور غالب کا عہد ہے۔ مومن غالب نے کچھ قصیدے لکھے، حالانکہ غزل کے بڑے شاعر ہیں، چاہے وہ فارسی ہو یا اردو، اور قصیدے کچھ ہی انہوں نے لکھے۔ مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے، نہ انعام اکرام کے طلبگار تھے، لیکن اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے بھی قصیدے لکھے۔ صوفی منش انسان تھے مومن، حالانکہ عشقیہ شاعری یا مجازی یا حقیقی جو بھی آپ کہیں، لیکن تھوڑا ہٹ کے وہ تھے، ان کی طبیعت زیادہ وہ نہیں تھی کہ وہ چاپلوسی یا باقی جس طرح کے قصیدہ نگاروں کا مدعا ہوتا تھا کہ وہ انعام، اس طرح کا نہیں، لیکن انہوں نے کچھ قصیدے لکھے مذہبی یا باقی، اور اس میدان میں بھی اپنا راستہ سب سے الگ نکالا۔ قصیدہ نگار ان کی توجہ مدح سے زیادہ تجبیب پر رہتی ہے۔ غالب کے قصیدے اپنا انفرادی رنگ رکھتے ہیں، لیکن اس عہد کے سب سے اہم قصیدہ گو ذوق ہے جو قصیدہ اس سیلبس میں شامل ہے۔ در مدح بہادر شاہ غالب کے قصیدے بھی مشہور ہے، اپنے انفرادی رنگ رکھتے ہیں، چونکہ بڑے شاعر تھے غالب، حالانکہ دنیا کے بڑے شاعروں میں بھی نام ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے ان کا، تو ظاہر سی بات انہوں نے جو بھی چیز کہی، چاہے وہ نثر میں خطوط لکھے یا کچھ اور لکھی، تو ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ بڑے ادیب یا بڑا کسی بھی شخصیت کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ سیاست، چاہے ادب، چاہے کھیل، تو اس کا کوئی بھی چیز، اس میں کوئی
ڈفرینس یا انفرادیت ہوتی ہے، یونیکنیس. لیکن اس عہد کے سب سے اہم قصیدہ کو ذوق ہے. ذوق بڑے قصیدہ نگار ہے بہرحال، کیونکہ قصیدہ پہ انہوں نے ساری توجہ صرف کی. وہ انہوں نے غزلیں بھی شاید کہی ہوں گی، کچھ ایک اکا دکا بیچ میں، لیکن ان کی اہمیت کچھ خاص نہیں ہے. ان کے قصیدہ گہرے علمی رنگ رکھتے ہیں. خاص اہمیت اس وجہ سے کہ وہ غزل کے بڑے شاعر مانے نہیں جاتے ہیں بنسبت قصیدہ کے وہ بڑے شاعر ہیں. ان کے قصیدہ گہرا علمی رنگ رکھتے ہیں، لیے ہوئے ہیں. ان میں اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے. منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی اور جلال لکھنوی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. قصیدہ گوئی میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہے. نعتیہ قصیدہ گوئی منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی، جلال لکھنو اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. یہ شعراء قصیدہ گوئی میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہے. نعتیہ قصیدہ گوئی محسن کاکوری ایک قصیدہ نگار ہیں، لیکن انہوں نے وہ قصیدے نہیں لکھے جو ذوق یا سودا نے لکھے، بادشاہوں کی مدح. انہوں نے نعتیہ قصائد لکھے یا باقی جو ولیوں کے متعلق تو وہ قصیدے لکھے. قابل رشک مقام حاصل کیا. قصیدے اس کے بعد بھی کہے گئے، لیکن پھر کوئی ایسا قصیدہ نگار پیدا نہیں ہوا جس کا نام قابل ذکر ہو. قصیدے بعد میں بھی لکھی یا آج بھی شاید لکھے جا رہے ہوں، لیکن قصیدہ زوال ہو گیا اور شاعر بھی ویسے نہیں رہے. اور بادشاہ جب ختم ہو گئی 1857 کے بعد تو اس کا زوال یقینی تھا، کیونکہ قصیدہ عموماً انعام کی خاطر لکھتے تھے. اور بعد میں جو محسن کاکوری یا کچھ قصیدے لکھے گئے، لوگوں نے لکھے جو مذہبی، تو وہ پھر نعت کی طرف چلے گئے. وہ قصیدہ کے فن یا اس کا مطلب انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، قصیدہ کس طرح کہنا یا قصیدہ کی جو اپنی فارمیٹ ہے، تو انہوں نے وہ سیدھا نعت کی طرف گئے. تو قصیدہ اس طریقے کا نہیں ملتا ہے، یا جو قصیدے جس کو قصیدہ کہا جائے، تو قصیدے کا پھر زوال ہی ہوا. اور کچھ قصیدے اگر لکھے گئے ان کا نام مطلب لیا جاتا ہے، لیکن وہ کچھ بڑے قصیدہ نگار ہیں. تو یہ قصیدہ کی ابتدا اور اختتام جو قصیدے کا ہو گیا. اور قصیدہ آج بھی شاید لکھا جا رہا ہو، یہ میں بتانا ایک بار پھر بتاتا ہوں، لیکن ان کی اہمیت اب خاص نہیں. اور قصیدہ صنف زوال ہی ہو گیا. سر سے تحریک آتے آتے جو علی گڑھ تحریک وجود میں آ گئی، پھر نظم یا ناول افسانے پھر لکھے گئے، تو قصیدہ پس پش چلا گیا. اور پھر محسن کاکوری جیسے جن نے مذہبی قصیدے یا ولیوں کے متعلق لکھے، وہ اکا دکا بیچ میں آ گئے. تو بس یہ قصیدے کا آغاز و ابتدا وہ اختتام، یا چونکہ یہاں ابتدا ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ قصیدہ کس طرح پھر اختتام کو پہنچا. یا آج بھی اگر قصیدے کہے گئے ہیں تو ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں، یا اس طریقے قصیدے نہیں کہے جاتے. بہرحال اگلے لیکچر میں ہم دوسرے سوال پہ آئیں گے. شکریہ.